سوال ہے انسان کے ہاتھوں پر زیادہ لکیریں ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہاتھوں میں جتنی لکیریں ہوں اتنی ہی پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ سوال ہے نماز قصر کن دو فرض نمازوں کی نہیں پڑھی جاتی؟ جواب ہے فجر اور مغرب۔ سوال ہے کس مبارک خاتون کو جنتی حوروں نے غسل دیا تھا؟ جواب ہے حضرت حوا علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے سال چھوٹے تھے؟ جواب ہے 5 سال۔ سوال ہے ناخنوں کا کمزور ہو کر ٹوٹنا کس خطرناک بیماری کی طرف اشارہ ہے؟ جواب ہے ناخنوں کا کمزور ہو کر تیزی سے ٹوٹنا جسم میں منرلز کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر منرلز کی کمی نہ ہو تو یہ مسئلہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں کینسر سیلز پیدا ہونے کے امکانات بڑھ چکے ہیں۔ سوال ہے ہم بستری کے بعد کون سا عمل کرنا حرام ہے؟ جواب ہے اپنے ہمسفر کا راز فاش کرنا۔ سوال ہے کس نبی کی والدہ کو اللہ پاک نے دوبارہ زندہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ۔ سوال ہے کن صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے کس نبی کا بچا ہوا کھانا جنت میں پہنچ جاتا تھا؟ جواب ہے روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے افطار کے وقت کھانا جنت سے آتا تھا، آپ جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر جنت میں واپس چلا جاتا تھا۔ سوال ہے ہم بستری سے پہلے کیا کرنے سے شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے؟ جواب ہے بسم اللہ پڑھنے سے۔ سوال ہے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ کے کس علاقے میں دیگر ازواج مطہرات سے علیحدہ رہتی تھی؟ جواب ہے بستی عالیہ میں۔ سوال ہے ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کتنی احادیث روایت کی تھیں؟ جواب ہے ایک بھی نہیں۔ سوال ہے چاند کی پرستش کون سا قبیلہ کیا کرتا تھا؟ جواب ہے چاند کی پرستش کنانا قبیلہ کرتا تھا اور یہی لوگ سورج کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔ سوال ہے نماز میں کس وقت آنکھیں بند کرنا حرام ہے؟ جواب ہے قیام کے دوران۔ سوال ہے دجال کے لیے کس شہر میں داخل ہونا حرام ہے؟ جواب ہے مدینہ۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے خود مکہ پہنچ گئی تھی؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ سوال ہے کس نبی سے خطا سرزد ہوئی تو ان کی آواز بیٹھ گئی تھی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی خطا سرزد ہوئی تو اللہ کے خوف سے روتے روتے ان کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نماز کو بیماریوں کا علاج بتایا؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال ہے آم کھانے کے فوراً بعد کیا پینے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟
جواب ہے کولڈ ڈرنک۔ سوال ہے کیا ساس اور سسر کو امی ابو کہنا جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال ہے کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا؟ جواب ہے نمرود۔ سوال ہے جنات کے مطابق کن لوگوں پر جادو کا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ سوال ہے تین سب سے خطرناک تعریفیں جو عورتوں کو دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ جواب ہے تمہارے بارے میں کچھ ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تم باقی لوگوں سے مختلف ہو، اور تیسری بات یہ کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تم مصیبت ہو یا وہی جو مجھے چاہیے۔ سوال ہے بیوی کو کون سی دعا دینے سے اس کی موت واقع ہو سکتی؟ صحیح جواب ہے اکثر لوگ جب بھی کسی مریض کو دعا دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں شفا دے۔ یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے۔ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو شفا دے، کیونکہ شفا کا مطلب ہے صحت، تندرستی۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں ہے ترجمہ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، جبکہ شفا کا مطلب ہے موت، گڑھا، کنارہ، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں ہے، اور تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب موت اور دوزخ ہے، تو یہ مریض کو یہ دعا دیتے وقت احتیاط اور الفاظ کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ شفا کا مطلب تو ہرگز اچھا نہیں ہے۔ سوال ہے عورت کے جسم میں کون سی جگہ بڑی ہو جائے تو وہ مرد کے قابل نہیں رہتی؟ جواب ہے بڑی اور لمبی زبان۔ سوال ہے کون سی غلطی کرنے والے مسلمان کو اللہ پاک اندھا کر دیتا ہے؟ جواب ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ سوال ہے قرآن کی کون سی سورت آدھی اللہ کی ہے اور آدھی انسان کی ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے قرآن پاک میں صرف ایک عورت کا نام 32 بار آیا ہے اور وہ خاتون کون ہے؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال ہے انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، یہ کس مشہور فرقے کا قول ہے؟ جواب ہے قدریہ۔ سوال ہے کس جگہ وضو کرنے سے انسان پر غربت آتی ہے؟ جواب ہے بیت الخلاء کی جگہ وضو کرنے سے۔ سوال ہے صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ جواب ہے خوشحالی ملتی ہے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ جواب ہے 13 رجب کو۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیے جانے کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ ہود رکوع نمبر 10۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے موقع پر حضرت شیس علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے 800 برس۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عراق کو۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟
جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے سود کب حرام ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ سوال ہے جنات کی کتنی قسمیں ہیں اور حساب و کتاب کون سی قسم سے ہوگا؟ جواب ہے 3 قسمیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کے پر یا بازو ہیں جن کے ذریعے وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسرا وہ ہیں جو سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، تیسرے وہ ہیں جو انسانوں کی طرح ہیں، انہی سے حساب و کتاب ہوگا۔ سوال ہے وہ کون سے 3 واقعات ہیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے؟ جواب ہے کشتی میں شگاف کرنا، لڑکے کا قتل اور دیوار کی تعمیر۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے احرام کھلنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ کس نے ذبح کیے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے نماز میں سلام و کلام پر پابندی کب لگائی گئی؟ جواب ہے 2 ہجری میں۔ سوال ہے کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ہے یہ نہ پوچھو کہ عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے، سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔ سوال ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب ہے مجھے بچاؤ اے موسیٰ، مجھے بچاؤ اے موسیٰ، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔ سوال ہے غلبہ روم کی پیشگوئی نزول سورۃ روم کے کتنے عرصے بعد پوری ہوئی؟ جواب ہے 7 سال بعد۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کس صورت میں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ نساء میں۔ سوال ہے اہل طائف کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ جواب ہے لات کی۔ سوال ہے یہ بتائیے کہ حضرت امام جعفر صادق کو کہاں دفن کیا گیا تھا؟ جواب ہے جنت البقیع میں۔ سوال ہے جس کسی کے سامنے اسلام پیش کیا گیا اس نے تھوڑی بہت جھجک ضرور محسوس کی، لیکن کس کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے جھجک کے بغیر اس کو قبول کر لیا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے سب سے پہلے شاعر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے کس چیز کا قطرہ ناف میں ڈالنے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا؟ جواب ہے لہسن کا رس یا سرسوں کا تیل۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے کس ام المومنین نے وفات پائی؟ جواب ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ سوال ہے کس نبی کو جنات نے شہید کر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت یوسف کو۔
سوال ہے لڑکی کا کون سا نام رکھنے سے لڑکی خوش نصیب اور عقل مند ہوتی ہے؟ جواب ہے لبابہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کو کون سا گناہ کرنے والا انسان سخت ناپسند ہے؟ جواب ہے جھگڑا کرنے والا۔ سوال ہے کون سی چیز نہار منہ پینے سے 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا؟ جواب ہے دودھ۔ سوال ہے کون سی سبزی گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ جواب ہے اروی۔ سوال ہے مکہ مکرمہ کی پہلی مسجد کس خلیفہ کے گھر کے صحن میں تھی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سوال ہے کس مسلمان کو دفن کرنا حرام ہے؟ جواب ہے جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال ہے جلدی جلدی پیشاب کرنے سے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے جلدی جلدی پیشاب کرنے کی عادت گھر میں غربت لانے کا باعث بنتی ہے۔ سوال ہے کون سے کپڑے سے منہ صاف کرنے سے انسان پر غربت آتی ہے؟ جواب ہے قمیص کی آستین یا دامن سے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس انسان کو اپنا ہی گلا گھونٹنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے مایوس انسان کو۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر فرشتوں نے ان کے جسم پر کون سی خوشبو ملی تھی؟ جواب ہے حنوط۔ سوال ہے قرآن پاک میں کتنے کافروں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے قرآن پاک میں 7 کافروں کے نام آئے ہیں: فرعون، حامان، قارون، جالوت، آزر، سامری اور ابو لہب۔ سوال ہے کون سا گناہ کرنے سے انسان کا حج ضائع ہو جاتا ہے؟ جواب ہے مشت زنی کرنے سے۔ سوال ہے جب آسمان پر بجلی کڑکے تو اس وقت انسان کو کیا کرنے کا حکم ہے؟ جواب ہے خاموش رہنے کا۔